ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان اور قانون کی حکمرانی پہ. اور بریک پہ جانے سے ایک سیگمنٹ پہلے بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بالکل جواب دہ ہیں، قانون کو بھی، آئین کو بھی. اور ہم نے دیکھا کہ جو کمیشن ہے اس کے سامنے بھی جو آبزرویشنز آئیں، جو کمیشن کی رپورٹ تھی، آئین پاکستان کی کلوزز انیس جیلانی صاحب نے بتائیں. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب، بلوچستان میں جو حالات ہیں اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کتنا کردار ہے جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں؟ کتنا کردار ہے؟ اگر آپ پرسنٹیجز کے حساب سے پوچھ رہے ہیں تو میں جواب نہیں دے سکتا. ضرور کردار ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. میں نے پہلی گزارش کی تھی اس بات کی. آپ نے بھی بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب بلوچستان میں سرو کیا ہے. جب آپ نے وہاں پہ سرو کیا اور آج کے حالات جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ جس وقت میں نے سرو کیا تھا جی، جو پہلی انسرجنسی جو میں نے دیکھی تھی وہ سن 74 سے لے کے شروع ہوئی تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود بنائی تھی. بلوچستان میں انسرجنسی کوئی نہیں تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود بنائی تھی. میں آئینی گواہ ہوں اس بات کا. جس روز وہ بیٹھے ہوئے تھے وڈ میں اور انہوں نے اعلان کیا اس بات کا کہ سرداری سسٹم آج بلوچستان میں ختم ہو رہا ہے، تو اس وقت میرا ذمہ تھا ان کے جو سٹیج تھا اس کی حفاظت کا. میں ایک ادنا سا کپتان تھا اور میری ذمہ اتنا ہی تھا. تو کیونکہ میرا ذمہ تھا اس لیے میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور ان کے ساتھ دودہ خان بیٹھا ہوا تھا جو جھلوان سرغوان کا سب سے خوفناک سردار تھا. اور یہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بلوچستان میں سرداری سسٹم ختم ہو گیا ہے. پھر انہوں نے مائک کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھا اور دودہ خان کو ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا سوائے تمہارے دودہ خان. یہ میں اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں، سینٹ صاحب، کیا بھٹو صاحب رسپانسیبل ہیں سارے بلوچستان کے حالات کے، یا جو آج حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں صاحب، میں تو بلوچستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں اسلام آباد کی اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک سیٹ اپ ہے. جب کراچی میں کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو اس پہ انٹی اسٹیٹ وہ نہیں لگاتے ہیں. بلوچستان میں جب بھی ریزسٹنس ہوا ہے، ملیٹنٹ ریزسٹنس ہوا ہے، اس کو جا کے ان لوگوں نے اسی حوالے. اب 70s میں کیا تھا؟ 70 میں بلوچستان میں نیب کی حکومت کوئی سرداروں کی حکومت تو نہیں تھی. ڈاکٹر عبداللہ جیسے عام آدمی نے خان قلات کے بیٹے کو شکست دیا تھا. نیب ایک پولیٹیکل پارٹی تھا، اس کی حکومت کو بھٹو صاحب نے ختم کیا اور اس کی ریئیکشن میں ملیٹنسی بھی شروع ہوئی اور جلسے جلوس بھی شروع ہوئے اور پاکستان کا سب سے بڑا جو کیس تھا حیدرآباد سازش کیس بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بھٹو صاحب نے بیچ میں کہا کہ کوشش کی کہ جی اس ایجنسی کو بند ہونا چاہیے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس کو نہیں چھوڑا کیونکہ اس زمانے میں ہم خود انوالو تھے بی ایس او کے حوالے سے. جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس میں ہمارے لوگ مارے گئے. لیکن جس دن مارشل لا لگا پہلا کام ضیاء الحق نے یہی کیا کہ جا کے جو ہے نا حیدرآباد سازش کیس کو توڑ دیا اور سب لوگوں کو جو ہے نا چھوڑ دیے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہاں بھی تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گا. یہ پولیٹیکل لوگوں کو نیگوسیشن کے اختیارات نہیں دیں گے، خود جا کے خود بات چیت کریں گے اور اس وقت تک بلوچستان میں اتنا خون خرابہ ہوگا جو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ناظرین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیرونی قوتیں بھی انوالوڈ ہیں، انڈیا پہ بھی الزامات لگتے ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب نے بھی کہا، اور حال ہی میں جب موہالی کرکٹ میچ دیکھنے وزیر اعظم وہاں پہ گئے تو انٹیریئر سیکرٹریز کی بھی بات چیت ہوئی. تو اس حوالے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے وزیر اعظم سے میں نے کچھ سوالات کیے، آئیے دیکھتے ہیں. انٹیریئر سیکرٹریز لیول پہ بلوچستان کا ایشو ریز نہیں ہوا، جبکہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا کی بھی انوالومنٹ ہے اور بیرونی قوتوں کی بھی وہاں پہ انوالومنٹ ہے. مسنگ پرسنز کا بھی وہاں پہ کیس ہے، ٹارچرڈ میوٹیلیٹڈ باڈیز ہر دن وہاں پہ مل رہی ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی الزام آ رہا ہے. اتنے سارے ڈائیورس ایشوز اس لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. اس کے ابھی ہماری میٹنگز بہت ساری لیولز پہ ہونی ہیں.
ایون فارن منسٹرز کے لیول پہ بھی ہونی ہے. بلوچستان ایشو پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. وہاں پہ ہیومن رائٹس واچ کی بھی رپورٹس آتی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی آتی ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی باڈی وہاں سے ملتی ہے. ہمارے پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں, ان کے پاکستانی شہری ہیں, اور اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہمارے الزام لگتا ہے. آپ نے بلوچستان پیکج بھی اناؤنس کیا, اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوا. کیا وجہ ہے, کیا سٹیپس آپ لے سکتے ہیں بلوچستان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے؟ آج جو جتنے سینیٹرز تھے فرام بلوچستان, ان کا یہ کنسرن تھا, اور انہوں نے بہت سے کویشچنز کیے جس کو مجھے جواب دینا پڑا. جہاں تک آغاز حقوق بلوچستان ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں مکمل کر لی ہیں. ہم نے آغاز کیا ہے, اور آغاز کرنے میں ہم نے ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم ان کے پرابلمس کیسے سالو کر سکتے ہیں. سب سے ان کا دیرینہ جو مطالبہ تھا, اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, وہ تھا پروونشل اٹانومی. اور پروونشل اٹانومی میں ہم نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو انشور کر دیا کہ ان کا جو 18th امینڈمنٹ کے مطابق ان کے جو پروونشل اٹانومی ان کو انشور کی. اور پھر 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں ان کے جو وسائل تھے اس کی جو تقسیم تھی, اور جو ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا, وہ بھی ہم نے سالو کر دیا. بالکل, گلال صاحب, یہ آپ کی کریڈٹ میں جاتا ہے حکومت کے NFC ایوارڈ, 18th امینڈمنٹ, لیکن جو آن گراؤنڈ پرابلمز ہیں, جو جیسے آپ نے ذکر کیا سینیٹرز کا بھی. دیکھیں, میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ یہ بیسک پرابلمز تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ایشو ریزالو کیا تھا, وہ تھا احساس محرومی. یہاں یونی کیمرل سسٹم تھا پاکستان میں, انہوں نے بائی کیمرل سسٹم بھٹو صاحب نے دیا, جس سے کسی قسم کی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ 2/3 میجورٹی نہیں ہو سکتی. تو چھوٹے صوبوں کی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے بائی کیمرل سسٹم بھی آیا. پہلے ہمیں بنیادی طور پر چینجز لانے ہیں. ہم سب بنیادی چینجز تو وہ آ رہی ہیں کانسٹیٹیوشن میں, جس کے بینیفٹس بھی آئیں گے. اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ نے. مسنگ پرسنس کا کمیشن بھی ایک بنا تھا, اس کی جو رپورٹ آئی کہ, اور اس میں بھی بلیم کیا گیا انٹیلیجنس ایجنسی, اور کہا گیا کہ حکومت انہیں ریسٹرین کرے. کیا سٹیپس لیے آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریسٹرین کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. دوسرا, دا میٹر از سب جوڈیس ان دا کورٹس ایز ویل. اور ادھر جو ہے ہماری گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کے مطابق, اور جو مسنگ پرسنس کے لیے ہم نے سینٹ پہ آج ڈیسیجن لے لیا ہے کہ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز وڈ بریف دی پارلیمنٹ. یہ تھے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, جو بتا رہے تھے کہ ہم نے کچھ بیسک پرابلمس حل کرنے کے لیے اسٹیپس لیے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں.